بھائی اللہ کے بندو، حسین علیہ السلام ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن میں رسول اللہ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ تو میں سنی شیعوں سے کیا لینا، اپنی حدیثیں دیکھو، اپنی کتابیں کھنگالو کہ ام المومن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ میں گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ گود میں کھیل رہا تھا تو رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ واقعہ کتنی مدت بعد ہوا، اس وقت رو رہے تھے۔ تم کہتے رونا بند کرو، بھائی رسول اس وقت رویا جب ابھی ہوا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول بچہ کھیل رہا آپ رو رہا ہے؟ فرمایا ام سلمہ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں جو فرشتہ ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یعنی یہ اتنا ہم واقعہ سمجھا گیا کہ جبریل امین آتے تھے یا دوسرے فرشتے، فرمایا ایسا فرشتہ اٹھ کر گیا جب سے زمین و آسمان بنے کوئی نہیں آیا۔ یہ مجھے اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں درائے فرات کے کنارے ذبح ہو۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے کہا فرشتے نے اگر چاہیں آپ تو میں وہاں کی مٹی پہ دکھاؤں۔ پھر اس نے ایک مٹی کی بڑی حضور علیہ السلام کو دکھائی کہ یہ زمین ہے جس میں آپ کا فرزند تڑپے گا، اور یہ منظر زمین و آسمان دیکھیں گے، کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈ۔ کون تڑپا؟ پیغمبر خدا کے دل کا ٹکڑا تڑپا، فاطمہ کا لاڈ تڑپا، علی کی آنکھوں کا نور تڑپا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، تم کہتے ہیں یہ قصہ کہانی، لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے رہتے، بڑے انبیاء قتل ہوئے، مگر جس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل کا ٹکڑا، اور جس کو بچپن میں اللہ کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ شہید ہوگا، راستے میں بے شمار لوگ اب کہتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں لوٹے؟ بالکل تاریخ ایمانداری سے پڑھیں، انہیں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کوفہ والوں نے بلایا وہ مغالطے میں آ گئے، نہیں، وہ کوفیوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ان کے والد وہاں رہے تھے، ان کے والد گرامی وہاں حکومت کرتے رہے تھے، ان کے بھائی وہاں سلطنت کر کے دستبردار ہوئے تھے۔ یہ آپ ان کے ساتھ وہاں ایک ایک بندے کو جانتے تھے کہ یہ کس قسم کے آدمی، انہیں مغالطہ کیا ہونا، تو بیوقوف آدمی تھے۔ جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ کا بچہ، غلط فہمی کیا ہونی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ میرا آخر یہ ہوگا۔ ایک موقع پر بھی تاریخ نہیں کہتی کہ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہوگا، نہیں، بلکہ جو لوگ ارد گرد سے ملتے گئے بدوی، ہر چشمے پر انہیں کہا میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ورنہ سیاسی لیڈر چلاکی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، مگر سارا جہان میرے ہی ساتھ ہے، دھوکہ۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے چلو جو خود بخود ساتھ مل گئے ان کو تو رہنے دوں، نہیں، ان کو کہا کیوں یار تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کثرے بنی مقاتل، اس طرح دلیری سے موت کا استقبال کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ لوگ مارے گئے، لوگوں کو دھوکے سے لوگوں نے شہید بھی کر دیا، مگر ایک آدمی جانتے بوجھتے موت کی طرف جا رہا اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تم میرا ساتھ کیوں دیتے؟ لوگ چھٹ جاتے۔